السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نسیم ندوی آج پھر آپ کی خدمت میں مختارات اول فی بنی سعد کا درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ تمام احباب اچھے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ درس شروع ہو رہا ہے وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبَيْ الصَّبِيِّ۔ ہمارا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پرانے دروس اس سے پہلے جو اسباق ہیں وہ نکل چکے ہیں تو طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر تمام اسباق ترتیب سے ملیں گے۔ ہمارے دروس میں عبارت کے ساتھ ساتھ ادبی تحقیق بھی ہوتی ہے، الفاظ و معنی پر بھی زور دیا جاتا ہے اور اس پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات یا اس کے علاوہ جو بھی قاعدہ آ رہا ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ طلباء کو کتاب سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ طلباء کے برابر میسج بھی آتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں جہاں پر عبارت سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ، آپ کی دعائیں ایسی ہی رہی تو انشاءاللہ ہم پورے مختارات کا درس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبَيْ الصَّبِيِّ۔ یہاں نرجو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ رجا، یرجو، رجان کے معنی امید کرنا۔ المعروف کے معنی احسان، بھلائی۔ صبیٌ کے معنی بچہ۔ وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبَيْ الصَّبِيِّ۔ اور ہم بھلائی کی امید رکھتے تھے، احسان کی امید رکھتے تھے، نیکی کی امید رکھتے تھے۔ من ابی الصبی، بچے کے والدین سے۔ ہم بچے کے باپ سے احسان کی امید کرتے تھے، ہم بچے کے باپ سے نیکی کی امید رکھتے تھے۔ فَكُنَّا نَقُولُ یتیم، فَكُنَّا نقول بھی یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یتیم اس سے پہلے ہوا مبتدا محذوف ہے اور یتیم یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ نقول یتیم، تو ہم کہتے ہیں یہ تو یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے۔ وما عسى ان تصنع امه وجده، تصنع، صنع باب فتح سے، یصنع صنعا کے معنی کرنا۔ تصنع یہ مؤنث ہے، امن کی وجہ سے، یہ ان آ رہا ہے عسا کی وجہ سے۔ عسا افعال مقاربہ میں سے ہیں۔ طلبہ عزیز، افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں؟ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں۔ افعال مقاربہ یہ ہیں عسا، کادا، قربا، اوشکا۔ ان افعال کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اسم کو رفع
اور خبر کو نسب دیتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان کی جو افعال مقاربہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو عصا کی جو خبر ہے وہ ان تصنع امہ و جدہ ہے، یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ آتی ہے اور کبھی کبھی یہ بغیر ان کے ساتھ بھی آتی ہے۔ یہاں پر جو خبر آ رہی ہے وہ ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ وما عسى ان تصنع امہ وجدہ، اور کیا امید کہ اس کی امی اور اس کے دادا کچھ کرے، اور کیا امید کہ اس کی ماں اور اس کے دادا کچھ کرے۔ کچھ کرنے سے جو مراد ہے بیٹا یہاں پر صنعا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے بھلائی کے لیے، تو ترجمہ ہم صاف لفظوں میں اس طرح کریں گے، کیا امید کہ اس کی ماں اور اس کے دادا بھلائی کریں۔ فَكُنَّا نَكْرَهُ لِذَلِكَ کَرِہَ يَكْرَهُ کراہتاً کے معنی نا پسند کرنا، کریہ یکرہ کراہتاً کے معنی ناپسند کرنا۔ تو ہم لذالک اسی وجہ سے اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے، ہم اسی وجہ سے اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے۔ ہم سے مراد یہاں پر ہم عورتیں آپ کو لینا جو بھی ہے اس چیز کو لینا گوارا نہیں سمجھ رہی تھی۔ فما بقیت امرأۃ قدمت معی الا اخذت رضیا غیری۔ فما بقیت، بقیہ یبقى، بقان کے معنی باقی رہنا، امرأۃ کے معنی عورت، قدیمہ کے معنی آنا، مع کے معنی ساتھ، اخذ یأخذ اخذن کے معنی لینا، رضیٌ کے معنی شیر، خار، بچہ، دودھ پیتا بچہ، غیرن کے معنی علاوہ۔ تو میرے علاوہ میرے ساتھ آئی ہوئی کوئی عورت باقی نہ رہی، میرے علاوہ میرے ساتھ آئی ہوئی کوئی عورت باقی نہ رہی مگر اس نے دودھ پیتا بچہ لے لیا۔ فما بقیت امرأۃ، کوئی عورت باقی نہیں رہی۔ قدمت یہ امرأۃ کی پوری صفت بنے گا، جو میرے ساتھ آئی، الا اخذت رضیا، مگر اس نے دودھ پیتا بچہ لے لیا، غیری میرے علاوہ۔ فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبی، فلما اجمعنا، اجمع یجمع اجمعان کے معنی آتا ہے کسی چیز پر اجماع کر لینا، اکٹھا ہو جانا۔ انطلق ینطلق انطلاقا کے معنی چلنا۔ ترجمہ کریں گے کہ جب ہم نے چلنے کا پختہ ارادہ کر لیا، فلما اجمعنا الانطلاق بہت اچھی تعبیر ہے، جب ہم نے واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا، جب ہم نے چلنے کا پکا ارادہ کر لیا، قلت لصاحبی، صاحبن کے معنی یہاں پر شوہر کے ہیں، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، واللہ انی لأکرہ ان ارجی من بین صواحبی، بخدا میں اس چیز کو ناپسند کرتی ہوں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان ارجیا، کہ میں لوٹوں، کہ میں جاؤں، من بین صواحبی، اپنی سہیلیوں، صاحبۃ جمع
صواحب کے معنی سہیلی، تو ترجمہ یہاں پر ہوگا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی میں اپنے ساتھیوں اپنی سہیلیوں کے درمیان اس حال میں لوٹوں کہ ولم آخذ رضیعا، کہ میں نے دودھ پیتا بچہ نہ لیا ہو۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس حالت میں وہاں پر لوٹوں، مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتیم فلآخذنہ، واللہ بخدا، واللہ بخدا میں اس یتیم کی طرف ضرور بالضرور جاؤں گی۔ الی ذلک الیتیم، اس یتیم کی طرف، یتیمی ذالکہ کی صفت ہے، فلآخذنہ، اور میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ اللہ کی قسم میں اس یتیم کی طرف جاتی ہوں اور اس کو لے لیتی ہوں۔ قال لا علیک ان تفعلی، قال لا علیک ان تفعلی، شوہر نے کہا لا علیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ان تفعلی، کہ تم ایسا کرو، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہا برکۃ، عسى اللہ، میں نے اس کے بارے میں ابھی پوری وضاحت کر دی ہے اوپر، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یجعل لنا فیہ برکۃ، کہ وہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے، برکت جمع برکات بڑھوتری، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ قالت، وہ کہتی ہے، وہ کون؟ حلیمہ کہتی ہے، فذهبت الیہ، ذہبہ مانے جانا، متکلم کا صیغہ ہے، تو میں ان کی طرف گئی، فاخذتہ، اور میں نے آپ کو لے لیا، وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، وما حملنی، حمل یحمل حملا، علی صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، ابھارنا، اخذ یاخذ اخذن کے معنی لینا، وما حملنی، اور مجھے آپ کے لینے پر کسی بھی چیز نے نہیں ابھارا، کسی بھی چیز نے آمادہ نہیں کیا، الا انی لم اجد غیرہ، مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تو میں نے آپ کو لے لیا۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، مجھے آپ کو لینے کے لیے کسی بھی چیز نے نہیں ابھارا، جب مجھے کوئی نہیں ملا تو میں نے آپ کو لے لیا۔ قالت، وہ بیان فرماتی ہیں، فلما اخذتہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، رجعت بہ الی رحل، رحل جمع رحال کے معنی کجاوا، جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور میں ان کو لے کر الی رحلی، اپنے کجاوے کی طرف آئی، اپنے کجاوے کی طرف لوٹی، فلما وضعتہ، اور جب میں نے ان کو، حجر جمع حجور کے معنی گود، فی حجری، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں رکھا، اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثدیٌ معنی پستان، تو آپ پر میرے پستان دودھ کے ساتھ متوجہ ہو گئی، اقبال یقبل کے معنی متوجہ ہونا، تو آپ پر میری پستان دودھ کے ساتھ متوجہ
ہو گئی، بما شاء جو چاہا، من لبن دودھ میں سے۔ عبارت کا ترجمہ تھوڑا پیچیدہ رہے گا اگر آپ لفظی کریں گے، جس طرح میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں ایسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے پستان اس دودھ کے ساتھ متوجہ ہوئے جو آپ نے چاہا تو آپ نے پیا، فشربا تو آپ نے پیا، حتی رویا۔ ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو آپ کہ آپ پر میری پستان، میری چھاتیاں دودھ کے ساتھ امنڈ آئی، دودھ کے ساتھ متوجہ ہو گئی۔ رویہ یروا ریین کے معنی سیراب ہونا، فشربا تو آپ نے پیا، حتی رویہ یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے۔ رویہ یروا ریین کے معنی سیراب ہونا، حتی رویہ۔ حتی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حتی کی 3 قسم ہوتی ہے، اور یہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ حتی کی جو 3 قسم ہیں یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اسم عام ہے، حقیقی ہو یا تقدیری، حکمی ہو، اور نمبر 2 یہ اس میں صریح پر بھی داخل ہوتا ہے۔ نمبر 3 حتی عاطفہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ جیسا جیسا موقع ہوگا ہم تینوں قسموں کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ حتی غایت اور انتہا کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں تک کہ حتی رویہ، یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے، فشربا تو آپ نے پیا، یہاں تک کہ حتی کہ سیراب ہو گئی، وشرب معہ اخوہ اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیا، حتی رویہ یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گیا، ثم ناما یہ تثنیہ ہے، پھر دونوں سو گئے۔ وما كنا ننام معه قبل ذلك اور ہم اس سے پہلے ان کے ساتھ نہیں سو پائے تھے، اور ہم اس سے پہلے ان کے ساتھ نہیں سوتے تھے۔ وقام زوجی میرے شوہر کھڑے ہوئے، الا شارفینا، شارف کے معنی آتے ہیں بوڑھی اونٹنی، ہماری اس بوڑھی اونٹنی کی طرف میرے شوہر۔ یہاں پر دل کا یہ جو ہے یہ شارفونہ کی یہ صفت بن رہا ہے۔ شوہر کھڑے ہوئے ہماری اس بوڑھی اونٹنی کی طرف۔ فَإِذَا إِنَّهَا لَحَافِلٌ یہ جو لام آ رہا ہے یہ اِنَّ کی تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، لحافل، حفل یحفل حفلاً کے معنی بھرنا، حفل یحفل حفلاً کے معنی بھرنا، میرے شوہر ہماری اس بوڑھی اٹھنے کی طرف کھڑے ہوئے تو اس وقت اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ فحلب تو آپ نے اس سے دودھ نکالا، ما شربا وشربت معه انہوں نے بھی پیا جو اس نے پیا، اور اس کے ساتھ میں نے بھی پیا۔ فحلبا تو اس نے دودھ نکالا جو اس نے پیا، ما شربا وشربت معه اور میں نے بھی ان کے ساتھ پیا۔ حتی انتہینا ریا وشبعا، حتی انتہینا، انتہا ینتہی کے معنی ختم ہونا، اور ریین یہ مصدر ہے، روا یروی ریین سیراب، اور شبعن کے معنی پیٹ بھرنا، اور میں نے ان کے ساتھ پیا۔ حتی انتہینا ریا وشبعا یہاں تک کہ ہم آسودہ ہو گئے، شکم سیر ہو گئے، یہاں تک کہ ہم آسودہ ہو گئے اور شکم سیر ہو گئے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ہم نے بہت زیادہ دودھ پیا اور ہم سیراب ہو گئے۔ فبتنا بخیر لیلۃ، باتا یبیت بیتن کے معنی رات گزارنا، یہ یہاں پر
بخیر لیلۃ، صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اور یہ خیر اس میں تفضیل ہے۔ 3 لفظ خیر، شر، حب، یہ اسی طریقے سے بغیر الف کے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 3 لفظ ہوتے ہیں، اور یہ یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو رہی ہے۔ فبتنا بخیر لیلۃ، تو ہم نے بہترین رات گزاری۔ طلبہ عزیز، یہاں تک یہ سبق آپ کے پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں ایک بار عبارت پڑھ دیتا ہوں، عبارت دیکھیے۔ وَذَلِكَ أَنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو الْمَعْرُوفَ مِنْ أَبَيْ الصَّبِيِّ فَكُنَّا نَقُولُ يَتِيمٌ وَمَا عَسَى أَن تَصْنَعَ أُمُّهُ وَجَدُّهُ فَكُنَّا نَكْرَهُهُ لِذَلِكَ فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رزيا غيري فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين الصواحب ولم آخذ رزيا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قال فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قال فلما أخذته رجعت به إلى، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رحل ہوگا، رحل نہیں، را کے زبر کے ساتھ ہوگا، إلى رحلی فلما وضعته في حجری اقبل علیہ ثدیایا، یہ ثدیایا فاعل بنے گا، بما شاء من لبنی فشرب حتى ربی وشرب معه اخوه حتى ربی ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام الزوج الى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا رجا وشبعا فبتنا بخير ليلة۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عبارت سمجھ میں آئی ہوگی۔ محنت کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ مختارات کا درس لے کر حاضر ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ القراءۃ الراشدہ ثالث اور معلم الانشاء اول کے بھی میں دروس ڈالتا ہوں۔ جن ساتھیوں کو ضرورت ہو تو پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر ترتیب کے ساتھ اسباق ملیں گے، اور محنت کیجیے اور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔